الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں سب مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا، اس کا مال لینا، اس کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے۔ غیبت عزت کو لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ باہم بغض اور عداوت رکھو، نہ نفرت دلانے والے کام کرو، نہ آپس میں بے رخی اختیار کرتے ہوئے قطع تعلق کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت سیدنا جابر و حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچو، بے شک غیبت بدکاری سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ مرد بدکاری کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنا اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو، اور اگر وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے بھی سنا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں کے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہ لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان سے عیوب تلاش کرو، یعنی ان کے عیب تلاش کرو، نہ کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے یعنی غیبت پر قائم رہتے ہوئے مرا وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ جب شام ہوئی تو ہر آدمی آتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا دن روزے سے رہا ہوں، مجھے افطار کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ تو آپ اسے اجازت عطا فرماتے، حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے کی 2 نوجوان عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، آپ انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اس نے پھر اجازت مانگی، آپ نے اس سے پھر چہرہ اقدس پھیر لیا، اس نے پھر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، اور اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے گزرتا ہے؟ جاؤ انہیں کہہ دو کہ وہ روزہ سے تھی تو کہہ کریں۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی تو ان دونوں نے کہہ کی تو دونوں کے پیٹ سے جمع و خون کا ٹکڑا نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور جو دیکھا تو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ضرور انہیں جہنم کی آگ کھاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے رخ انور پھیرا تو وہ شخص واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخدا وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا، ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا کہہ کرو، تو اس نے پیپ اور خون اور کچلو یعنی خون سے ملی ہوئی پیپ کی اتنی کہہ کی کہ پیالہ بھر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری سے بھی کہہ کرنے کا حکم دیا، اس نے بھی اسی طرح کہہ کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور حرام کردہ چیز سے روزہ افطار کیا، کیا کہ ایک دوسرے کی پاس گئی اور دونوں مل کر لوگوں کے گوشت کھانے لگی یعنی غیبت کرنے لگی۔ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کی کوئی بات کرے جو وہ آدمی جس کی بات کی نہ جس کی برائی بیان کی تو وہ اگر سنے تو اس کو برا لگے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ 2 قبروں کے پاس تشریف لائے جن میں میت کو عذاب ہو رہا تھا، ارشاد فرمائے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے 1 یا 2 تر ٹہنیاں منگوائیں اور ان کے 2 ٹکڑے کیے، ہر 2 ٹکڑے کو قبر پر گاڑنے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یا خشک نہ ہو جائیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے۔ یعنی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک غیبت کرنے کی وجہ سے اور ایک جو آدمی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا ہے، اس کی وجہ سے قبر میں ایک مردہ کو عذاب ہو رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدکاری کی وجہ سے سنسار کر دیا تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا یہ کتے کی طرح مارا گیا۔ واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزرے، وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اس مردار سے کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مردار کو کھائیں؟ ارشاد فرمایا جو تم
نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں غیبت نہیں کرتے تھے اور اسے افضل عمل جانتے تھے۔ اس کے خلاف عمل کو منافقین کی عادت سمجھتے تھے۔ تو غیبت جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے اور بدن سے بھی۔ مثال کے طور پر غیبت کسی نے کی، وہ آدمی ایسے کرتا تھا، اس کی برائی دیکھ کر اس کے اندر وہ برائی تھی جو اس نے بیان کی تو یہ غیبت ہوئی۔ تو اگر اس نے کہا کہ آدمی وہ لنگڑا ہے، اس طرح چلتا ہے، اس کی نقل اتارے، تو وہ بھی غیبت ہوئی۔ اور یہ کہے کہ وہ بد عمل ہے یا نمازیں نہیں پڑھتا ہے یا اس طرح کے بات کرے جو اس کو برا لگے۔ اگر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے جو بات کرے گا تو اس کے اندر جو چیز پائی گئی ہے تو یہ غیبت ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض ایسے اولیاء کرام ہوئے ہیں، اگر ان کی کوئی غیبت کرتا تھا، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی کوئی برائی کرتا تھا تو وہ اس کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک ولی اللہ تھے، ایک آدمی ان کے پڑوس میں ان کے رہ رہا تھا، تو وہ اس اللہ کے ولی کی ہمیشہ غیبت کیا کرتا تھا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے پیارے بندے تھے، وہ ہر روز کھجور کا تھال اس کو تحفے میں دے دیتے۔ ایک دن اس آدمی نے اس اللہ کے ولی کی غیبت نہیں کی تو اس اللہ کے ولی نے، اللہ کے پیارے بندے نے وہ کھجور کا تھال نہیں دیا۔ تو وہ واپس آیا، رات کو کہنے لگا کہ حضرت آج ہمیں تحفہ نہیں ملا۔ کہا کہ جو تم میری غیبت کر کے جو اپنی نیکیاں مجھے دیتے تھے وہ آج نہیں دی تھی، جو تمہاری نیکیاں تھی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ مجھے مل جاتی تھی، تو آج وہ نیکیاں نہیں ملی، اس لیے میں نے وہ کھجور کا تھال نہیں دیا۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی غیبت کرتا ہے، وہ نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔